الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں اور ویڈیو پسند یا ناپسند کا اظہار کریں کمنٹ باکس میں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نماز میں قصر کرنے کا بیان، شرح بخاری جلد نمبر 2 اور باب نمبر 18۔ تو باب نماز میں قصر کرنے کا بیان اور اقامت کی حالت میں کتنی مدت تک قصر کر سکتا ہے، جس کی تشریح ہے قصر کے معنی کم کرنا۔ یہاں حالت سفر میں 4 رکعت والی فرض نماز کو کم کر کے 2 رکعت پڑھنا مراد ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال قصر کی اجازت نازل ہوئی۔ مغرب اور فجر کی فرض نمازوں میں قصر نہیں ہے۔ ایسے سفر میں قصر جائز نہیں جو سفر گناہ کی نیت سے کیا جائے یا کوئی مسلمان ہو کر چوری کرنے یا زنا کرنے کے لیے سفر کرے تو اس کے لیے قصر کی اجازت نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک اور علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ دیکھو تسہیل القاری صفحہ نمبر 678۔ قرآن مجید میں قصر نماز کا ذکر ان لفظوں میں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا وَمِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آخر تک ہے۔ یعنی اگر حالت سفر میں تم کو کافروں کی طرف سے خوف ہو تو اس وقت نماز قصر کرنے میں تم پر گناہ نہیں۔ اس کے متعلق یہ روایات وضاحت کے لیے کافی ہے۔ جو کہ روایت ہے مسلم شریف کی، یعنی یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مذکورہ کے بارے میں کہا اب تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کا کیا معنی؟ اس پر آپ نے بتلایا کہ مجھے بھی تو تم جیسا تردد ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب سفر میں نماز قصر کرنا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، پس مناسب ہے کہ اس کا صدقہ قبول کرو۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اب نماز قصر کرنے کے سفر میں دشمن سے خوف کی قید نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسا اوقات حالت سفر میں جبکہ آپ کو امن حاصل تھا، نماز فرض قصر کر کے پڑھائی۔ پس ارشاد باری ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بہترین نمونہ ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا، یریدکم اللہ بکم الیسر ویریدکم بکم العسر، یعنی اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کے واجب یا سنت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور مالک بن انس اور اکثر علماء نے قصر کرنے اور پوری پڑھنے پر ہر دو کو جائز قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ قصر افضل ہے۔ ان حضرات کی دلیل بہت سی حدیث مشہور ہیں جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں، جن میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے، ان میں بعض لوگ قصر کرتے، بعض نماز پوری ادا کرتے، بعض ان میں روزہ رکھتے، بعض روزہ چھوڑ دیتے، اور ان میں آپس میں کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا۔ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سفر میں پوری نماز ادا کرنا منقول ہے۔ بعض علماء قصر کو واجب جانتے ہیں، ان میں حضرت عمر، حضرت علی اور جابر اور ابن عباس داخل ہیں رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ المحدث الکبیر حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یعنی سنن نبی کے فدائیوں کے لیے ضروری ہے کہ سفر میں قصر ہی کو لازم پکڑیں، اگرچہ یہ غیر واجب ہے، پھر بھی اتباع سنت کا تقاضا یہی ہے کہ سفر میں قصر کیا جائے اور اہتمام نہ کیا جائے، اور کوئی تعبیر اس بارے میں مناسب نہیں ہے جسے حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے تعبیرات کی ہیں۔ میرا یہی خیال ہے۔ اور
قصر کے متعلق جو اصلی رائے ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں یہاں پر یہ جو یعنی میرے نزدیک ترجیح اس کو حاصل ہے جدھر ائمہ ثلاثہ گئے ہیں، وہ یہ کہ 48 میل ہاشمی سے کم میں قصر نہیں، اور یہ 4 برد ہوتے ہیں یعنی 16 فرسخ، 1 فرسخ یعنی 3 میل کا ہوتا ہے، اور رات اور دن کے تیز سفر کی یہی حد ہوتی ہے، اور ہمارے زمانے میں اکثر علماء اہل حدیث اسی طرف گئے ہیں کہ قصر کی مسافت 3 فرسخ ہے جس کے 48 میل ہوتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت انس کی وہی حدیث ہے جس کا پہلے بیان ہوا، اور ابن قدامہ کا رجحان ظاہر یہ ہے کہ قول کی طرف ہے جو کہتے ہیں کہ ہر سفر خواہ وہ قصر یا طویل ہو اس میں قصر جائز ہے، مگر اجماع کے یہ خلاف ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اسی پہ میں اس ویڈیو کو پورا کرتا ہوں۔ والسلام۔